آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار کی کیفیت ہو گئی، چونکہ پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور پہلی مرتبہ وحی آئی، وحی کا اپنا بوجھ اور وزن. تو گھر آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ. جب سردی کے ساتھ بخار ہوتا ہے اور جسم پر کپ کپی طاری ہوتی ہے تو لوگ 2-3 چادریں اور کمبل اوڑھتے ہیں تاکہ وہ کپ کپی ختم ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر پہناؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مزمل رکھا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے گود میں لیا، دبایا، بھینچا اور مجھے کہا اقرا پڑھ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہاں پہ کچھ الفاظ کہے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صفات بیان کی تھی، وہ سننے والے ہیں اور وہ اپنے معاشرے میں دیکھنے والے ہیں کہ کیا وہ معاشرے میں ہمارے موجود ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم کلا، بالکل ایسا نہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور کیا فرما رہی ہیں؟ کلا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تجھے کبھی بھی رسوا نہیں کر سکتا، اللہ تجھے کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. یعنی اے اللہ کے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو نبوت اسی وقت آئی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات سے نہ گھبرا کہ کہیں میں ذلیل و رسوا نہ ہو جاؤں. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تجھے رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، کیوں تجھے کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم، کیونکہ تمہارے اندر ایسی صفات ہیں کہ یہ صفات جس کے اندر بھی ہوں اللہ کریم اسے کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، تو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری نبھاتا ہے، تو صلہ رحمی کرتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صلہ رحم ہے، تو صلہ رحمی کرتا ہے، تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھاتا ہے. جن کے ساتھ تیری رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کی تو لاج رکھتا ہے، تو رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ تو اٹھاتا ہے. کسی کے اوپر بوجھ ہے، غم کا، دکھ کا، فقر کا، مسکنت کا، پریشانیوں کا بوجھ ہے، تو اس سے وہ بوجھ اٹھاتا ہے، اس کو ہلکا کرتا ہے. یہ دوسری صفت ہے. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور اے اللہ کے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کوئی کمانے کے لیے کچھ ہے، نہ اس کے پاس رزق روٹی کا بندوبست ہے، تو اس کے لیے کماتا ہے، کسب کرتا ہے اور کما کے ان کو کھلاتا پلاتا ہے. وَتَكْرِي الضَّيْفَ، اور چوتھی صفت تمہارے اندر یہ ہے کہ تو مہمان نواز ہے، تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق بات پہ تو ڈٹ جاتا ہے. اگر کوئی حق پر ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے تو اس مظلوم کے ساتھ جو حق پر ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ تیرے اندر یہ 5 صفات ہیں. صلہ رحمی کرتا ہے، تو جن پر بوجھ ہو ان کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، جو غریب مسکین ہو تو ان کے لیے کماتا ہے، اور تو مہمان نواز ہے، اور تو حق والے کے ساتھ ہوتا ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا، مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. حق جو حقدار ہے اس کے ساتھ تو ہوتا ہے، تو ہمیشہ حق کی طرف ہوتا ہے.
تو یہ 5 صفات کی بنیاد پر تو کبھی رسوا نہیں ہوگا، اللہ تجھے کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ یہ تسلی دے رہی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خدیجہ جو 15 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات کا اندازہ ان سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان 5 صفات میں کوئی حقوق اللہ کے متعلق ہے کہ اللہ کے رسول آپ ذکر بہت کرتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ روزے رکھتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، کسی عبادت کا ذکر نہیں، 5 جتنی بھی 5 صفات بیان ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 کی 5 صفات حقوق العباد سے متعلق ہے جن کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ نمازی پرہیزی بندہ ہو، کاروبار میں غبن، کاروبار میں گپلے، جتنا بھی پرہیزگار بندہ ہو، رشوت خوری، رشوت دینا لینا عام ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ چوری چکاری عام ہے، اور جھوٹ کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نیک پرہیزگار بندہ بھی بہانے ڈھونڈتا ہے کہ یار یہ بندے ہیں ہی ایسے، ان کے ساتھ ہونا ہی ایسے چاہیے، انہوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے لہٰذا اس کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں۔ اپنے لیے اپنا دین گھڑ کے، اپنے لیے اپنے مسائل، اپنے لیے حرام کو حلال کر کے ہر بندہ اس کام میں لگا ہوا ہے۔ حقوق العباد اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ 75% دین حقوق العباد کے متعلق ہے۔ تو یہ 5 صفات ہم اپنے آپ میں یا اپنے معاشرے میں دیکھیں، اگر یہ 5 قسم کی صفات ہمارے معاشرے کے اندر زندہ ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ ایک مضبوط اور صحت مند اور روح افزا معاشرہ بن جائے گا، اور ہماری آدھے سے زیادہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیا ہمارے اوپر ہمیشہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ سیلاب کی ہوتی ہیں، وہ زلزلے آتے ہیں، وہ آسمان سے پتھر اترتے ہیں، وہ قحط سالی ہے؟ ہمیشہ تو ایسے نہیں ہوتا، یہ تو سالوں بعد کسی علاقے میں کبھی سیلاب آ گیا، کبھی کہیں زلزلہ آ گیا، کبھی کہیں وبا آ گئی کرونا کی شکل میں، ڈینگی کی شکل میں کوئی بیماری آ گئی۔ جتنی بھی پریشانیاں ہیں یہ ہم نے خود کریٹ کی ہوئی ہے، کوئی اپنے عزیز سے پریشان، کوئی اپنے چچا زاد بیٹوں سے پریشان، کوئی اپنے جن سے پیسے لینے ہیں ان کی وجہ سے پریشان، پیسے نہیں دے رہے، کوئی کاروباری پریشانی، کسی کو کسی ظالم کی پریشانی، بدماش کی پریشانی، یعنی ایک دوسرے سے جو پریشانیاں لگی ہیں وہ سب سے زیادہ ہے۔ آسمانی پریشانیاں، آسمانی آفات نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں رشتہ داری زندہ ہو جائے، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک یہ زندہ ہو جائے، اگر ہمارے ہاں کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرنے کی فکر پیدا ہو جائے، اگر ہمارے ہاں کسی غریب، مسکین، لادار، یتیم، بیواؤں کی مدد کی صورت پیدا ہو جائے، اگر ہمارے ہاں مہمان کی مہمان نوازی پہلی طرح زندہ ہو جائے، اگر ہمارے ہاں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، حقدار کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ صفات ہمارے اندر آ جائے تو ہمارا آج کا معاشرہ بھی ایک زندہ و تابندہ معاشرہ بن جائے گا۔